إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا صرف اور صرف اس پروردگار حقیقی کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس پوری کائنات کا اکیلا مالک ہے. وہی اس کائنات کو اکیلا چلاتا ہے، اسی کی مرضی ہے، اسی کا حکم ہے. اس کی ذات میں، اس کے کاموں میں، اس کے ناموں اور اس کے صفات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان مبارک ہستیوں پر جن کو اللہ نے ہم انسانوں تک اپنی ہدایت پہنچانے کے لیے چنا. خصوصاً ان سارے مبارک ہستیوں کے امام میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے اپنا گہرا دوست خلیل بنایا، جن کو اللہ نے معراج کروائی، جن کو ساری انسانیت کے امام ہونے کا شرف بخشا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے صحیح ترمذی کی ایک حدیث بیان کی جو 3 ٹکڑوں پر، 3 جملوں پر مشتمل ہے. بہت مختصر حدیث ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ حدیث مختصر ہونے کے باوجود دین کے سارے احکام، دین کے سارے امور پر یہ مشتمل ہے. 3 ٹکڑے ہیں، لیکن اس میں جتنا دین ہے اور انسان کی جتنی زندگی ہے سب کے بارے میں اس میں رہنمائی موجود ہے. اور یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا، اس کو کہتے ہیں کہ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے، ان کا مقام بہت زیادہ اونچا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن
معاذ بن جبل کے ہاتھ میں میرے امت کے علماء کا جھنڈا ہوگا، یعنی میری امت کے جو علماء ہوں گے، مفسرین، محدثین، فقہا، جتنے میری امت کے علماء ہوں گے یہ ان کے سردار ہوں گے، علم کے سردار ہوں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا مقام ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ان کو اپنا قاصد بنا کر بھیج رہے تھے، یمن میں جب اسلام پھیلا، وہاں پہ مسلمان ہو گئے، ضرورت ہوئی کہ وہاں پر ایک کوئی بڑے صحابی کو بھیجا جائے جو ان کی تربیت کر سکے، جو ان کو اسلام سکھلا سکے۔ یمن بہت مشہور علاقہ ہے، ایمان والا علاقہ ہے، بہت اچھے عرب ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، وہاں کی زمین میں اللہ نے عبادت کا جذبہ رکھا ہے، بہت زیادہ فضیلتیں وہاں کی۔ اس مقام کے لوگوں کو جب تربیت کے لیے کسی صحابی کو بھیجنے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو سنا کہ یہ اس لائق ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس سواری کی نکیر پکڑ کر چل رہے ہیں، ان کو الوداع کہنے کے لیے مدینے کے باہر چھوڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا، ان کے اونچے اخلاق تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا ہے یا اپنا جو گہرا دوست چنا ہے، وہ اپنی علم کی بنیاد پر چنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل ہے، ان کے اخلاق سب سے اونچے ہیں، ان کا دل سب سے زیادہ پاک ہے، ان کی آنکھیں وہ ہیں جو کبھی نہیں بہکیں، یا پھر ان کا دماغ ہے جس میں کسی طرح کی شیطانی خیالات وغیرہ نہیں آئے۔ یہ ساری صفات ہیں اور آپ بار بار سنتے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ان کے کردار کے بارے میں۔ یہاں پہ معاذ بن جبل سواری پر سوار ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں ان کی نکیل پکڑ کر ان کو الوداع کہنے کے لیے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل سے کہتے ہیں کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ یہ میری تم سے آخری ملاقات ہو سکتا ہے کہ تم سے میری آخری ملاقات ہو، تم یمن سے جب واپس لوٹو تو میری قبر ہی پہ گزرو گی۔ بہت خطرناک موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو نہیں چاہا گیا۔ اگر ہم جس کو چاہتے ہیں، ہم جو ہمارے دل میں عزیز ہے، وہ ہم کے کہے کہ ہم مرنے والے ہیں، یا پھر میں موت کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، یا پھر میں نہیں جیوں گا، ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم ہمارے حواس کھو بیٹھیں گے۔ وہ تو خطرناک موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے، اسی وجہ سے ہم سب ان کو حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ دنیا میں کسی شخص کے خلاف کچھ بھی بولو، کبھی دھرنا نہیں ہوگا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کبھی کوئی بول دے، بک دے، ہمارے دل خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، ہم خاموش نہیں بیٹھتے ہیں، برداشت نہیں کرتے ہیں۔ ہر ایک کی گستاخی برداشت کر لیں گے، لیکن رسول اللہ کی گستاخی کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کو اللہ چاہتا ہے، جن کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، ہمارے دلوں میں بٹھا دی ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کی محبت اللہ نے ہر ایک کے دل میں بٹھائی ہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ رمضان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو چاہتا ہے، وہ عزیز رکھتا ہے۔ اب یہ خطرناک موقع تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم جب آؤ تو مجھ سے نہ ملو بلکہ میری خبر سے گزرو، تو اس موقع پہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اوصنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ایسا ہی ہے تو آپ مجھے کچھ وصیت کیجیے، میرے لیے کچھ ہدایت فرمائیے، مجھے دین کی کوئی اہم چیز بتائیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سارے طلب ایسے ہی ہوتے تھے۔ صحابہ کرام رسول سے کبھی بھی دنیا طلب نہیں کی، کبھی دنیاوی فائدہ ان کے پیش نظر نہیں تھا۔ آپ صحابہ کے سوالات اٹھا کر دیکھیں، سارے صحابہ کرام آتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا پڑھوں؟ حضرت ابو بکر آتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی پرسنل دعا سکھلائیے جو میں نماز میں پڑھوں، جو دعائے معصورہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کی بہت زیادہ خدمت کر رہے تھے، ہمیشہ جب بھی رسول گھر سے باہر نکلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ صحابی رسول کی ضرورت کی چیزیں، پانی، لاٹھی لے کے کھڑے ہیں، چپل لے کے کھڑے ہیں، رسول کی بے جا محبت، حد سے زیادہ محبت، رسول کی حد سے زیادہ خدمت۔
ایک مرتبہ رسول نے ان سے کہہ دیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، تم میری اتنی خدمت کرتے ہو، تم میرے لیے خدمت کا جو اونچے سے اونچا درجہ ہو سکتا ہے، جو خدمت کے کسی بھی خدمت کا جو سب سے ایک حد ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ تم میری خدمت کرتے ہو، میں تم کو کیا دے سکتا ہوں، میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ تو صحابی نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، دنیا پیش نظر نہیں تھی۔ پھر رسول نے ان کو کہا تھا کہ جب ایسے ہی معاملہ ہے تو اگر میں تم کو سفارش کرنا ہے اللہ کے پاس تو تم زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو کہ کل میں اللہ کے پاس سفارش کر سکوں تم کو میرے ساتھ جنت میں رکھنے کی۔ یہی ان کی خواہشات ہوتی تھیں۔ تو جب رسول نے ان کو بتایا کہ یہ میرا آخری سفر ہے، اب تم مجھ سے نہیں مل سکو گے، تو رسول اکرم تو صحابی نے رسول سے پوچھا کہ آپ مجھے وصیت کیجیے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی، یہ جملے ارشاد فرمائے تھے جو ابھی میں آج بیان کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، اے معاذ دیکھو جس حال میں ہو، جس صورت میں ہو، خوشی غمی لوگوں کے سامنے یا لوگوں کے باہر، حاکم ہو محکوم ہو، خوشی میں ہو غم میں ہو، کوئی بھی موقع ہو، ہمیشہ اللہ کے ڈر کو سامنے پیش نظر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف دل میں بساؤ۔ اور یہ جملہ اتق اللہ ہم سنتے رہتے ہیں، جمعہ کا خطبہ بھی ہو تو سب سے پہلے خطیب صاحب 3 آیتیں پڑھیں گے، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا پھر یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اور خطبہ نکاح ہو اس میں آیتیں پڑھیں گی، کوئی بھی اہم موقع ہو یہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اتقوا اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ کل ہمارے مرنے کے بعد خبر کا مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد آخرت ہے، پھر جنت جہنم ہے، اس کے لیے تم اپنے لیے کیا کوشش کر رہے ہو؟ تقویٰ کا مطلب یہی ہے، کل جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی حفاظت کر لو، قبر کے عذاب، قبر کی بچھو اور قبر کی جو وحشت ہے، دہشت ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس خبر سے دہشت کے لیے اپنا آڑ بناؤ۔ جیسے ہم گڑھے سے بچنے کے لیے آڑ بناتے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ راستہ خراب ہے تو ہم بے پرواہ ہو کے نہیں چلائیں گے، تھوڑا سنبھل جائیں گے، گاڑی سلو کر لیں گے، گاڑی کو اس کے حال پہ نہیں چھوڑیں گے کہ چلو جیسے بھی چلے جاؤ، گڑھا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، آگ ہے ہم بچ رہے ہیں۔ ایسے ہی بچنے کی فکر کرنا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا غضب ہم پر، ہمارے گھر پر، میری زندگی پر نہ آ جائے، میں یہ گناہ کروں گا اللہ ناراض ہوگا، گھر سے برکت چلی جائے گی، مصیبتیں آئیں گی، اس سوچ کر گناہوں سے بچنا اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا، اسی کا مطلب ہے تقویٰ۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو آڑ میں رکھو، اللہ کے عذاب سے اپنے اور اللہ کے عذاب کے درمیان آڑ بناؤ، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جتنا ہمارے دل میں یہ تصور ہوگا کہ میں برائی کروں گا گھر سے برکتیں ختم ہوگی، مصیبتیں آئیں گی، اللہ ناراض ہوگا، اور یہ کہ میں نیکی کروں گا برکتیں نازل ہوں گی، اللہ آسانیاں کرے گا، یہ جتنا زیادہ ہمارے دل میں یہ چیز زندہ ہوگی اتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں گے، نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ اگر یہ تقویٰ نہیں ہے تو پھر خلاص ہم کتنی بھی نصیحتیں کی جائیں، بڑے سے بڑے مقرر ہوں، بڑی سے بڑی اچھی باتیں ہوں، دل قبول نہیں کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہوتا ہے، رات کا وقت ہے، رات کے 9-10 بجے بج گئے ہیں، ہوم ورک کر رہا ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اونگ بھی رہا ہے، ہاتھ سے پینسل چھوٹ بھی رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ ہوم ورک کر رہا ہے، اس کی ماں اس کے سامنے بیٹھے ہوم ورک کروا رہی ہے۔ کیوں کروا رہی ہے؟ نیند کے باوجود بچہ کیوں پینسل لے کر بیٹھا ہوا ہے؟ ایک ڈر ہے کہ کل اسکول میں ہوم ورک نہیں کر کے جائیں گے، سارے ساتھیوں کے سامنے رسوائی ہوگی، یہی ہوتا ہے نا، ایک ڈر ہے بچوں کو۔ ورنہ کیا پریشانی ہے کہ رات کے 10 بج چکے ہیں، اس کو نیند بھی آ رہی ہے، پریشانی بھی ہے، ماں کو بھی دوسرے کام ہے، لیکن سب چھوڑ کر ان کے ساتھ بیٹھی ہیں۔ ایک ڈر ہے نا کہ کل اسکول کو ہوم ورک کر کے نہیں جائیں گے، بچوں کے سامنے رسوائی ہوگی، یا ماں کو ڈر ہے کہ ایسا ہوم ورک نہیں کرائیں گے نوٹس آئے گی، اسکول جانا پڑے گا۔ ایک ڈر ہے جو اس کو کروا رہا ہے، ایسے ہی ڈر ہمیں اپنے دلوں میں مضبوط کرنا ہے، یہی ڈر ہم کو اپنے دلوں میں مضبوط کرنا ہے۔ سورہ جمعہ کے دن جو بار بار آیتیں پڑھی جاتی ہیں جمعہ کی نماز میں، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کی پاکی کی۔ یہ دل برے خیالات کا آماج کا ہے، اللہ نے اس میں برے خیالات رکھے ہیں، خود رکھے ہیں، آزمانے کے لیے کہ کون ان برے گناہوں کو چھوڑ کر
برے ارادوں کو، برے خیالوں کو چھوڑ کر میری طرف آتا ہے، میرے لیے کچھ کرتا ہے، میرے خاطر یہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں اس کو چھوڑتا ہے. یہی مراد ہے تقوی کا. تقوی کی بہت ساری مثالیں بیان کی جاتی ہیں. ایک جو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے بنو اسرائیل کی کہ 3 آدمی سفر کر رہے تھے. 3 آدمی سفر کر رہے تھے کہیں جنگل پر، یہ غار میں چلے گئے تو بارش آ رہی تھی، بارش سے بچنے کے لیے غار پہ چلے گئے. غار میں جب اندر گئے تو ایک بڑا سا پتھر آ کر غار کا منہ بند کر دیا. اب وہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہے، ایک سوائے اللہ اس پتھر کو ہٹائے دنیا کی کوئی امید نہیں ہے. اب کیسے بچیں، کیا کریں؟ تو اس موقع پہ ان تینوں نے کہا تھا کہ چلو تم اس موقع پر اپنے زندگی کے اپنے سچے اعمال، سچی نیکیاں جو تم نے کی ہیں، جو صرف اللہ کی خاطر کی ہیں، اس کو اللہ کے سامنے پیش کرو. ہو سکتا ہے کہ اللہ ان نیکیوں کی وجہ سے تم سے یہ پتھر ہٹائے. تو اس میں لوگوں نے کی تھی نیتیں کی. ایک آدمی نے کہا تھا کہ ایک میری کسی رشتہ دار سے زنا کا موقع مل گیا تھا، لیکن اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف تیرے خاطر، صرف تیرے ڈر سے میں بچا تھا. میں نے وہ کہ تیری زمین پر یہ تیرا گناہ نہ ہو، تیرے خوف سے میں بچا تھا، تو جانتا ہے. یہ تقویٰ، اس کو کہتے ہیں تقویٰ کہ سب کچھ کوئی بھی نہیں ہے، ہر طرح کی سہولت میسر ہے، لیکن پھر بھی ہم بچ جائیں صرف اللہ کے خوف سے. اس میں پھر دوسرے آدمی نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے نے ماں باپ کی اطاعت، ماں باپ کی خدمت تجھ کو واجب کی ہے. تجھ کو معلوم ہے کہ ایک دن میں بکریاں چرا کر تھوڑا گھر لیٹ سے پہنچا، ماں باپ سو گئے تھے، بھوکے ہی سو گئے تھے، بیوی بچے جاگ رہے تھے، دودھ ہاتھ میں تھا، لیکن میں کہتا رہا کہ جب تک ماں باپ کو نہیں پلاؤں گا تم کو نہیں دوں گا. یہ اس کی خدمت کا جذبہ تھا. یہ حق بات تو یہی ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے ہیں. یہ کس لیے کیا تھا اس نے؟ صرف اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کی خاطر ماں باپ کو سیٹ میں لگایا تھا، نہیں، وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتا تھا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یہ ہے کہ حضرت عمر سے منقول ہے کہ وہ کہیں جنگل میں رعایا کی خبر گیری کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک بدو کو پایا. چرواہا جنگل چلا رہا تھا، وہیں پہ ایک بکری نے بچہ جنا تھا. یعنی چرواہا گھر سے بکریاں لے کر نکلا، ایک بکری پیٹ سے تھی. جب جنگل میں گیا تو بکری نے بچہ جن دیا. حضرت عمر نے اس کو روکا، کہا کہ دیکھ اس بکری نے جو بچہ جنا ہے اس کی خبر تو اس بکریوں کے مالک کو نہیں ہے، تو مجھ کو یہ بکری دے دے اور مالک کو کہہ دینا کہ ٹھیک ہے میں لے کے گیا تھا، بکری جو حاملہ تھی اس نے بچہ جنا لیکن بچہ مر گیا، میں تجھ کو کچھ پیسے دے دوں گا، تو مجھ کو دے دے. تو چرواہے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ حضرت عمر ہیں. اس نے کہا، ہنسا اور کہا ٹھیک ہے، میں مالک کو تو پتہ نہیں ہے کہ بچہ مرا ہے کیا نہ مرا، لیکن جو اوپر والا ہے، جو اللہ ہے، وہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ مالک کو تو میں جھوٹ کہہ دوں گا، مالک کو خبر بھی نہیں پہنچے گی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن اے شخص مجھ کو پتا کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. ہماری آج کل کی زندگی میں تو اس کا بہت زیادہ آج کے جو حالات ہیں اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ہر میدان میں، چاہے گھر میں ہو، چاہے تجارت میں ہو، چاہے پڑھائی لکھائی میں ہو، چاہے ہماری بول میں ہو، چاہے ہماری آنکھوں میں ہو، اللہ کا یہ ڈر ہم ثابت رکھنے کی، اللہ کا یہ ڈر ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی کوشش کریں. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ. اسی کو بار بار کہا جاتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اور تقوی کا اور خلاصہ اگر کرنا چاہیں، بس اللہ نے جتنے کام کرنے کے لیے کیے ہیں وہ کرو، اس کو نہ چھوڑو، اور اللہ نے جتنی چیزوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان سے بچو، اس کو نہ کرو. اگر اس پہ کرتے ہیں تو یہی متقی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جتنے برائی کی چیزیں ان سے بچو، تم سب سے بڑی عبادت گزار ہو. اتق المحارم تکن عابد الناس، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ان سے بچو، ان کو نہ کرو. نہ جھوٹ سے، نہ غیبت، نہ آنکھوں کو کھلا چھوڑنا، نہ پھر یہ کہ کسی کو تکلیف پہنچانا، نہ فرائض میں کوتاہی کرنا، نہ سنتوں کو اکثر چھوڑ دینا. جتنے برے کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچو، تب تم عبادت گزار ہو. یہی تقویٰ ہے، اس کو اپنانا چاہیے. یہ اللہ کا حق ہے ہم پر. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، جس اللہ نے ساری سہولتیں ہم کو دی ہیں، گھر کی، راستے کی، دکان کی، تجارت کی، رزق کی، اس اللہ کے لیے ہم کیا کریں؟ اس اللہ کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ کیا ہم اتنا جو بڑا محسن ہے، وہ عظیم رب جس نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، اس کی عبادت نہ کریں؟ نہیں، اس کی عبادت کریں قدم قدم پر. پوری زندگی، ہماری پوری زندگی کا ہر چیز اس کی شریعت کے مطابق ہو. یہی تقویٰ ہے اور یہی اللہ کا حق ہے. اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا. ہاں،
تمہیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزرے، اللہ کے گناہوں سے، جو اللہ نے جو گناہ مقرر کیے ان سے بچو۔ ہاں کبھی اگر چوک سے کچھ غلطی ہو جائے، غلطی سے چوک سے کچھ گناہ ہو جائے، کیا کرو؟ وہ گناہ پہ گناہ مت کرو۔ گناہ کر دیے، توبہ نہیں ہے، نہ دل میں افسوس ہے، نہ پھر کہ کچھ نیکی کرنا ہے، ایسا نہیں۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، لوگوں یاد رکھو، کوشش کرو کہ ہمیشہ تمہاری زندگی پوری اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے دل نفس میں بہکاوے میں آ کر یا کبھی کسی مجبوری کی وجہ سے گناہ کر بیٹھو تو کیا کرو؟ فوراً کوئی نیکی کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے، اسلام کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اسلام صرف ہوا میں باتیں نہیں کرتا ہے، یا اسلام انسان کا جو نیچر ہے، انسان کی جو طاقت ہے، اس سے بڑھ کر انسان کو مجبور نہیں کرتا ہے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کتنا بھی کوشش کر لے لیکن اسے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انسان فرشتہ بن کر نہیں رہ سکتا۔ اب حل پیش کیا، کوشش ہونی چاہیے پوری کہ اللہ کی عبادت گزار بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع فرما بردار بن کر گزارے، پوری کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے، خود رسول نے بھی فرمایا ہے کہ بنو آدم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا غلطیاں ہو جائیں تو کیا کرو؟ پھر اس کا حل پیش کیا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے بس یہ نہیں کہا کہ تم کو عبادت گزاری بن کر رہنا ہے، تم سے غلطیاں ہی نہیں ہونا ہے، تمہیں کسی طرح کی چوک ہی نہیں ہونی ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ کہا کہ کوشش کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی کوشش کر سکتے ہو کرو۔ ہاں لیکن انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے بہت سارے امور سے گھیرے ہوئے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس کی یا تو زبان پھسل جاتی ہے، یا پھر کہیں وہ کسی لوگوں سے بدگمانی شروع کر دیتا ہے، یا یہ کہ کبھی نماز میں بھی چھوٹ ہو جاتی ہے، یا پھر یہ کہ کبھی جھوٹ بھی بول دیتا ہے، ہو جاتا ہے۔ انسان کی زندگی بہت ساری چیز سے گھری ہوئی ہے، لیکن کہا کہ ٹھیک ہے غلطی ہو جائے تو ایک کام کرو، اس کے بعد فوراً کوئی نیکی کر لو، وہ نیکی تمہارے اس گناہ کو دھل دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی سچائی ہے، اسلام کی یہ سچائی ہے۔ کیسے دھلنا ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں جو برائی ہوئی ہے اسی طرح کی کوئی نیکی کر لو۔ جیسے نماز ایک دن چھوٹ گئی تھی، سستی ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اس دن جب پھر اس نماز کی قضا کرو تو 2-3 رکعت اور زیادہ پڑھو، 2-4 رکعت اور زیادہ پڑھو کہ پھر اس کی تلافی اس میں ہو جائے۔ کسی کی غیبت کر دیے، ایک گناہ ہو گیا، اب ایک تو یہ کہ اس کو جا کے سامنے بولے کہ میں تمہاری غیبت کیا تھا، میں نے اسے کچھ کہا تھا، لیکن اگر ڈر ہے کہ اگر اس طرح کی جا کے چیز صراحت کر دیں گے تو معاملہ اور بگڑ جائے گا، تو پھر جس کی غیبت کی ہے، جس کے خلاف دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں، ان کے سامنے جا کے اس کی اچھائی بیان کرو۔ اسی طرح کی نیکی، جس طرح کے گناہ ہوئے ہیں اسی طرح کی نیکی کر کر اس کو ہم دھل سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں نیک بندوں کے بارے میں کہا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ اللہ نے کہا اللہ کے نیک بندے یہ ہوتے ہیں، اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی بہت بڑا گناہ، بھیانک گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ فاحشہ کا لفظ آسان نہیں ہے، بہت کھلا اور واضح گناہ، خطرناک گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ او ظلموا انفسهم، اپنی جان پہ ظلم کر لیتے ہیں گناہ کر کے، تو کیا کرتے ہیں؟ ذکروا اللہ، اللہ کو اچانک یاد کر لیتے ہیں کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں، یہ جو میں گناہوں کی زندگی میں ملوث ہوں، یا جو میں پے در پہ جو میرے گناہ ہو رہے ہیں، یا جو میں اللہ کے گھر سے دور ہوں، یا یہ کہ یہ جو میری زندگی اور کافروں کی زندگی میں جو فرق نہیں ہے، یا یہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، نہیں، مجھے اللہ کی خاطر یہ چیزیں چھوڑنی ہیں۔ ذکر اللہ، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ کی پکڑ کو یاد کرتے ہیں۔ واستغفروا لذنوبہم، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں کہ اے اللہ، میں شرمندہ ہوں کہ تو نے مجھ پہ اتنے زیادہ احسانات کیے ہیں، تو نے مجھ پہ نعمتوں کی کسی کی کمی نہیں کی ہے، لیکن اے اللہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، میں تیری رضا چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلا، تو مجھے معاف کر یا اللہ۔ یہ مومنوں کا شیوا ہوتا ہے۔ یہی حدیث ہے جو اس کو بیان کر رہی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا تھی کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کر لیا، تم سے بڑے بڑے گناہ سرزد ہو گئے، تم نامراد ہو گئے، تم پر میری لعنت سدا کے لیے تم پر میری لعنت، اس طرح کا نہیں ہے۔ اللہ اپنے دروازے کھولا ہوا ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ غفار ہے، غفور ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم کسی بھی طرح اپنے گناہ معاف کر کر اللہ کو منا لیں۔ اپنا در کھولا ہوا ہے، خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے۔ یہاں پہ رسول سے وہی بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، ہو جاتا ہے گناہ، انسان کوئی بھی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے،
کئی ساری باتوں میں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہے کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہو، ہوش ہی میں نہ آؤ، زندگی پوری اللہ کی معصیت میں گزر رہی ہے، پھر اللہ کی طرف آنے کا کچھ خیال ہی نہیں ہے، پھر یہ گناہ، پھر یہ نحوست بھی ہے، پھر یہ عذاب، اللہ کے عذاب کا بلاوا بھی ہے۔ بس اس حدیث میں بتایا رسول نے گناہ ہو جا رہا ہے، کوئی نیکی کر لو، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس معنی میں، اس مطلب میں، جو ہم کو بتاتی ہیں یہ کیوں کرنا چاہیے، کیوں مجھے اپنے آپ کو گناہ سے پاک رکھنا چاہیے، کیوں میرے اپنے گناہ مجھے دھلنی چاہیے۔ اس لیے کہ کل خبر کا مرحلہ ہے، کل برزخ کی زندگی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو قرآن پڑھ کر آئیں گے، جو توحید لے کر آئیں گے، جو نماز لے کر آئیں گے، جو صدقات کر لے کر آئیں گے، ان کے لیے کل خبر میں کیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کی خبر جنت کا ٹکڑا بنے گی۔ عذاب، خبر میں کوئی عذاب آنا چاہے گا، نماز آڑے آ جائے گی کہ یہ نمازی تھا۔ کوئی دوسرا عذاب آ رہا ہے خبر میں، روزہ آڑے آ جائے گا کہ یہ اللہ نے جو لوگوں فرض کیا تھا روزے، اس کو رکھا کرتا تھا، آج میں اس کا محافظ ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیکیاں کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، یہ ہماری جسم کا ہم پر حق ہے۔ جیسے آج کل برسات کا موسم ہے تو ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو گرم ٹوپی پہنا رہے ہیں، اب گرمی ہو گئی تو ہم گرم کپڑے نہیں پہنتے، گھر کے سوٹر وغیرہ پہنیں گے، گرمی لگے گی، بدن کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس بدن کو ہمیں بچانا ہے کل خبر کے عذاب سے، جہنم کا عذاب، اس کی وحشت، اس کی خطرناکی سب کو معلوم ہے، بس دل زندہ کرنا ہے، اور پھر کل کا سوچ کر کہ کل میرے اس جسم کی میں کیسے حفاظت کروں، کل اس جسم کو کیسے میں اللہ، یہ سوچ کر نیکیوں پہ نیکیاں کرنا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، لوگوں یاد رکھو دنیا میں جو کوئی شخص وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یاد رکھو لوگوں سن لو، تم میں سے جو کوئی گناہ کر بیٹھے، برائی کر لے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يَظْلِمْ نَفْسَهُ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اللہ سے معافی چاہو، استغفار کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین دعائیں سکھلائی ہیں استغفار کی، گناہوں سے بخشش طلب کرنے کی، سعید الاستغفار ہے، یا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، نبیوں نے بھی خود معافی چاہی تھی، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں گناہ ہو گیا ہو، اس کی معافی کے لیے۔ تو ہم تو گنہگار ہیں، لیکن یہاں پہ جو بتانا مقصد ہے کہ ایک طریقہ یہ ملا، گناہ ہو گیا، آنکھ بھٹک گئی، زبان پھسل گئی، دل میں بدظنی آ گئی، یا پھر کسی طرح کی نمازیں چھوٹ گئیں، یا پھر روزے چھوٹ گئے، اس کے بعد پھر اسی گناہ پہ نہیں رہنا ہے، اللہ سے توبہ کر کے پھر نیکی کر لینا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا، رسول نے فرمایا کہ وہ جو گناہ ہے تمہارے دفتر سے مٹا دیا جائے گا، نہیں ہوگا کہ فلاں نے فلاں دن گناہ کیا ہے، دفتر سے ہٹ جائے گا، یا یہ کہ اس گناہ کے بنا پر جو تم پر عذاب آنے والا تھا، اس گناہ کی وجہ سے تمہاری زندگی میں یا تمہارے بچوں پر، تمہارے گھر پر جو عذاب یا نحوست آنے والی تھی وہ ٹل جائے گی، وہ دور ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سوراخ کر دیا جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر کالا سوراخ، تیسرا جو گناہ کرتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے دل کو کالا کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں اس کا دل ایسا گناہوں کی معصیت کا، گناہوں کا ایسا رسیا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کو گناہ معلوم نہیں ہوتا، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ رہا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کتنے گناہوں میں آگے چل پڑا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کا بولنا بھی گناہ ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کا سوچنا بھی گناہ ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، نہ دل رستا ہے، نہ اس کو کچھ شعور آتا ہے، گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا رسول نے جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد نیکی کر لیتا ہے، تو اس کے دل پہ جو کالا داغ لگایا جاتا ہے یا جو مہر لگائی جاتی ہے اس کو دھل دیا جاتا ہے، پھر دل صاف ہو جاتا ہے، پھر ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس جملے میں ہم کو یہ معلوم پڑا کہ گناہ کے بعد نیکی کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ گناہ ہو جاتے ہیں، انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے، گناہ ہزار قسم کے ہیں، خود ہمارے کام میں ہوتے ہیں، خود ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے دل سے، اور ہمارے دکانوں میں ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کے، یا تو فرائض کو چھوڑ کر یا گناہوں کو کر کے یا واجبات کو مسلسل رد کرتے ہوئے، تو گناہوں کے بعد نیکی کرنا ہے، یہ ہمارے بدن کا حق ہے۔ تیسرا جملہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں یاد رکھو جو آس پاس کے تمہارے لوگ ہیں، جو تمہارے آس پاس کے لوگ ہیں، ان کے لیے بہترین اخلاق اپناؤ۔ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، بہترین اخلاق، خوش اخلاق،
گڈ کیریکٹر سب کے لیے اپناؤ. اللہ کے رسول نے کہا الناس، سب لوگوں کے لیے، خاص مسلمانوں کے لیے، اپنے خاص رشتہ داروں کے لیے، اپنے ساتھ خاص لوگوں کے لیے نہیں، وخالق الناس، سارے لوگوں کے لیے. اور حضرات اگر اسلام میں اچھے اخلاق کا، اچھے برتاؤ کا، اچھے کسی کے ساتھ اچھا کرنا، اس کے بارے میں اگر قرآن میں دیکھا جائے، حدیث میں دیکھا جائے، تو ایسا لگتا ہے کہ پورا کا پورا اسلام اسی بات پہ ابھرتا ہے کہ دوسروں کے لیے خوش رہو، دوسروں کے لیے خوش کرو، دوسروں کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دو. ایسی چیزیں ہیں قرآن میں دوسروں کو بھلائی کرنے کی کہ کہیں دوسری جگہ ہرگز نہیں مل سکتی. جیسے سورۃ الفجر میں اللہ نے کہا ہے کہ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا یہ اللہ کو پسند ہے. خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلانا، ایسا نہیں کہ میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، دوسروں کو کھلا رہا ہوں، یہ بھی ایک نیکی ہے. لیکن اسلام جو چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا. کہیں معلوم پڑ رہا ہے کہ ہاں وہ لوگ پریشانی میں ہیں، ان کے ہاں فاقے ہیں، ان کے گھر میں کسی طرح کی کسی تجارت کی وجہ سے یا پھر کسی وجہ سے کچھ پریشانی ہے، خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھلانا، یہاں تک اسلام چاہتا ہے. سورۃ الماعون ہے کیا، جس میں اللہ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے. اس میں سب سے کہا کہ یدعو الیتیم، اللہ کے پاس نامراد منافق وہ ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، مسکین کو کھانا کھلانے کی اس کو فکر ہی نہیں ہے. لا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے کا اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں ہے کہ بھائی ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں کچھ لوگ ہیں جو کھانے کے محتاج ہیں یا ان کو کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو سوچنا ہی نہیں ہے، وہ بس اپنی زندگی میں مست ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ شخص پکا مومن نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا. ایمان کامل کب ہوگا؟ جب وہ پہلی نماز کا مصلی بھی ہے، وہ ساری سنتوں کو اپناتا بھی ہے، اور دوسروں کے لیے وہ نرم ہے، دوسروں کو اسے کسی طرح کی تکلیف نہیں ہے، تب وہ پکا مومن ہے. ورنہ یہ کہ وہ اپنی زندگی کے لحاظ سے، اپنی ذات کے لحاظ سے پورا سنت کا پیروکار ہے، دین میں ہر چیز میں آگے بڑھا ہوا ہے، لیکن اس کی زبان سے، اس کے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، یا یہ کہ محلے والے اس سے تنگ ہیں، اس کے کاموں سے تنگ ہیں، تو رسول کی حدیث ہے کہ یہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، اس کا ایمان میں کمی ہے. اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، اگر صرف اخلاق والی احادیثوں کو بیان کرنے لگ جائیں تو وہ ختم نہیں ہونے والے. قرآن بھی اٹھائیں، اللہ نے قرآن میں کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں سارے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، بھلی بات کرو، کر رہے ہیں تو بھلی بات کرو یا خاموش رہو. قرآن نے کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسروں کو مذاق مت اڑاؤ، لا يسخر قوم من قوم عسى، اور پھر یہ کہ دوسروں کے غلط نام مت رکھو. ہم تفصیل اتنی ہے اچھے اخلاق کی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ اس حدیث میں، یہ جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت کی تھی حضرت معاذ بن جبل کو، اس میں خاص طور سے اس کا تذکرہ کیا کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر کرو، اچھے اخلاق کو پیش کرو، اور اس میں کوئی مسلم اور غیر مسلم کی فرق نہیں ہے. اور جیسے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، آج کل حالات کسی کی طرف سے چاہتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، چاہتے ہوئے مسلمانوں کی غلط تصویر پیش کی جا رہی ہے. ہم دکان میں رہتے ہیں، غیر مسلموں سے ہمارا واسطہ رہتا ہے، اور پھر قرآن کی بھی وصیت ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، جو لوگ دین کے معاملے میں تم سے دشمنی نہیں کرتے، وہ کافر جو تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے، اللہ ان سے منع نہیں کرتا کہ تم ان کے لیے بھلائی کرو، ان کے ساتھ بھلائی کرو. جو تم سے نہیں لڑتے، جو تمہارے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ تمہیں بھلائی کرنا ہے. ہم اچھے اخلاق پیش کریں، ہم اپنی زبان ان کے لیے نرم کریں، اپنے اخلاق ہمارے کام ان کے لیے نرم کریں، ان کے لیے تھوڑا کچھ زیادہ چھوٹ دیں یا کچھ احترام کریں. یہ اسلام کا حکم ہے. خاص طور سے جب ملک کی فضا یہ بن گئی ہے کہ مسلمانوں کو سائڈ میں لگانے کی کوشش ہو رہی ہے، زبردستی جھوٹ بول کر مسلمانوں کو بد اخلاق پیش کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ہمارا یہ دینی فریضہ بن جاتا ہے کہ ہم اخلاق پہلے سے زیادہ اچھے کریں. جو بھی موقع ملتا ہے دکان میں کسی غیر مسلم کو متاثر کرنے کا، اس کو بتانے کا کہ اسلام رحمت والا دین ہے، اسلام سب کے لیے رحمت لے کر آیا ہے، اسلام میں کسی کی حق تلفی نہیں ہے، اسلام میں کسی پر ظلم نہیں ہے. ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے. یہ رسول کا حکم ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ 3 جملے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے کہ ہم اللہ کے مطیع فرما گزار بندے بنے. یہ زندگی ایسی ہماری بیکار میں غفلت میں نہ گزرے. اللہ نے کچھ فرض چیزیں کی ہیں، کچھ چیزیں حرام کی ہیں.
فرض چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں. یہ اللہ کا ہم پر حق ہے، اور ہمارے بدن کا ہم پر حق ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اس بدن کو گناہوں سے بچائیں کہ کل یہ محفوظ رہے، کل قبر کے عذاب سے اس کی حفاظت ہو، آخرت جہنم کے عذاب سے یہ بچے، کل آخرت میں حساب و کتاب میں اس ہمارے بدن کے لیے آسانی ہو. اور تیسرا جملہ یہ کہ جو ہمارے اخلاق جو ہمارے آس پاس میں ہیں ان کے لیے ہم اچھے اخلاق پیش کریں. یہ اسلام کا حکم ہے. صرف اپنے لیے درست ہو کہ ہم رہیں، ہم پکے نمازی ہیں اور ماشاء اللہ ہمارے نفل روزے بھی ہیں، نفل صدقات بھی ہیں، لیکن اخلاق اچھے نہیں ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ پھر ہمارے ایمان میں کمی ہے. ایمان کو مکمل کرنا ہے تو اپنے اخلاق بھی اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اچھے کرنے ہیں، اور ایک اچھا مسلمان، ایک اچھے اخلاق کا مسلمان بن کر رہنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.